یہ ہے وہ جہاز جو UAE میں کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے آرٹیفیشل بارش کرواتا ہے۔ یہ امریکہ کی ایک پرائیویٹ کمپنی کا جہاز ہے۔ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ سے معلوم پڑا کہ یہ جہاز دبئی میں فلڈ سے صرف ایک دن پہلے یعنی 15 اپریل 2024 کو ابو ظہبی کے زید انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹیک آف ہوا۔ سیٹلائٹ ویو کے ریکارڈ کے مطابق معلوم ہوا کہ ٹھیک اسی دن اور اسی وقت متحدہ عرب امارات کے اوپر کافی سارے بادل تھے اور جن کو برسانا شاید اسی جہاز کی ذمہ داری تھی۔ ٹیک آف کے بعد یہ جہاز کہاں گیا اور اس نے کیا کیا؟ عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ UAE کی آب و ہوا کافی خشک ہے اور یہاں ہونے والی بارشوں کی مقدار بھی بہت کم ہے، لیکن اس بار کچھ دنوں نہیں بلکہ کچھ گھنٹوں میں ہی دبئی والوں نے اتنی زیادہ بارش دیکھ لی جتنی وہ شاید پورے ایک سال میں دیکھتے ہوں گے۔ دبئی کی شاندار ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے ہوئے اسے منی یورپ بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس بار اس منی یورپ میں گھر، دکانیں اور مختلف پلازے پانی میں ڈوب چکے تھے اور اگلے 5 دنوں تک پانی کو نکالنا دبئی گورنمنٹ کے لیے ایک درد سر بنا رہا۔ کیا یہ دبئی میں کلاؤڈ سیڈنگ کا نتیجہ تھا یا کہ دبئی کا سیوریج سسٹم مکمل طور پر فلاپ ہو گیا تھا؟ 14 اپریل 2024 کو گلف آف عمان سے بارشوں کا ایک تیز ترین سلسلہ تیز ترین طوفان کے ساتھ عمان میں داخل ہوتا ہے اور موسلا دھار بارش سب سے پہلے عمان کو ہی ہٹ کرتی ہے۔ سڑکوں پر کافی مقدار میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس تیز ترین بارش اور طوفان کی وجہ سے عمان میں 20 لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہی بارشوں کا سلسلہ 16 اپریل تک دبئی میں پہنچ جاتا ہے اور دبئی میں شدید بارشوں کا باعث بنتا ہے۔ شروعات میں تو اسے ایک نارمل بارش کے طور پر لیا جاتا ہے کیونکہ اس وقت یہ 20 ملی میٹر ہوتی ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے چند گھنٹوں کے اندر یہ 20 ملی میٹر سے 142 ملی میٹر تک یعنی 5.5 انچ تک بارش ہوتی ہے۔ دبئی کی مصروف ترین سڑکوں پر کئی فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جبکہ دبئی کے کچھ علاقوں میں گھروں کے اندر بھی کمر تک پانی جمع ہونے کی اطلاعات موصول ہوتی ہیں۔ بہت سی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے والے پانی کی وجہ سے بہت سارا قیمتی سامان بھی ضائع ہو چکا ہے۔ تمام دکانیں بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو جاتا ہے، لوگ بھوک سے بے حال ہو جاتے ہیں، لیکن بارشیں ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہاں تک کہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جہاں عام طور پر ایک دن میں ہزاروں فلائٹس لینڈ کرتی ہیں، وہاں کا منظر بھی ایسا ہے کہ رن وے پر گھٹنوں جتنا پانی جمع ہونے کے باعث فلائٹ ریڈار کے مطابق جو منظر تھا وہ یہ تھا کہ جو جہاز وہاں کھڑے تھے وہ وہیں کھڑے رہ گئے اور آنے والی تمام پروازوں کو ڈائیورٹ کیا جانے لگا۔ ایئرپورٹ پر موجود مسافروں کا سفر گھنٹوں کی بجائے اب دنوں تک چلا گیا۔ معمولی سی دکھنے والی بارش نے کچھ ہی دیر میں دنیا کے جدید ترین شہر کو جام کر کے رکھ دیا۔ دبئی کی ایک مشہور انشورنس کمپنی کے مالک نے کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ہمیں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں کے انشورنس کلیم موصول ہوئے ہیں، جو پہلے کے مقابلے میں تقریباً 400 گنا زیادہ ہیں۔ اسی طرح ریسٹورنٹس اور شاپس کے حوالے سے بھی لاکھوں درہم کے کلیم موصول ہو چکے ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہے۔ دبئی کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ وہ 1949 سے موسم کا مکمل ڈیٹا ریکارڈ کر رہے ہیں اور 1949 سے لے کر اب تک یعنی ان 75 سالوں میں یہ متحدہ عرب امارات میں ہونے والی سب سے زیادہ بارش تھی۔ مگر اصلی سوال یہ ہے جو تقریباً سب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اتنے خشک ترین علاقے میں اس دن آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ زیادہ بارش کی لپیٹ میں آ گیا۔ بارشوں کی تباہی کے بعد سوشل میڈیا پر یہ افواہ پھیلنے لگی کہ یہ بارش دبئی کی کلاؤڈ سیڈنگ کا نتیجہ ہے۔ کیا یہ افواہ واقعی سچی ہے؟ 15 اپریل 2024 کو ابو ظہبی ایئرپورٹ سے N6151A رجسٹریشن نمبر والا جہاز ٹیک آف ہوا، جو عام طور پر پہلے بھی UAE کلاؤڈ سیڈنگ میں دیکھا گیا تھا۔ اس کے روٹ میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے یہ متحدہ عرب امارات کے مشرق میں ایک پہاڑی ایریا کے اوپر گیا اور وہاں اس نے گول چکر لگائے، پھر اس نے شارجہ کے مشرق میں 2 الگ لوکیشنز پر ویسے ہی 2 چکر لگائے اور آخر میں دبئی کے مشرق میں بھی لہباب کے اوپر اس نے ویسے ہی چکر لگائے۔ اس کے بعد یہ واپس اپنے روٹ پر یعنی شام کو 5:30 بجے کے قریب ابو ظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ کلاؤڈ سیڈنگ پہلی بار دبئی میں 1990 میں یہاں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ کلاؤڈ سیڈنگ کا بیسک رول یہ ہے
کہ جب یہ دیکھا جائے کہ بادل بن رہے ہیں تو اس وقت فوری طور پر جہاز کے ذریعے ان کے اوپر مخصوص سپرے کیا جاتا ہے، جو عام طور پر نمک اور سلور آیوڈائڈ سپرے ہوتا ہے۔ تو کیا واقعی یہ بارش اور فلڈ جنہوں نے دبئی اور عمان میں تباہی مچائی واقعی کلاؤڈ سیڈنگ کا نتیجہ ہے؟ کیونکہ عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پہلے سے آنے والے طوفان کے اوپر کلاؤڈ سیڈنگ کرنے کی وجہ سے اور زیادہ طوفان میں شدت آ گئی، جس کی وجہ سے کام دبئی کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ لیکن اگر اصل میں دیکھا جائے تو اتنی زیادہ بارش کلاؤڈ سیڈنگ کی وجہ سے ممکن ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو ایئر کرافٹ کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے ٹریک کیا گیا وہ صرف UAE کے اوپر ہی گھوم رہا تھا، عمان کے اوپر وہ گیا ہی نہیں تھا۔ کیونکہ سیٹلائٹ ویو سے دیکھا جا سکتا ہے کہ بادل عمان میں تباہی مچانے کے بعد ہی دبئی میں داخل ہوئے تھے اور یہاں آ کر انہوں نے تباہی مچائی۔ موسمیاتی ماہرین کا بھی یہی خیال ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ سے بارش ضرور ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ مقدار میں بارش نہیں ہوتی۔ ان کے مطابق کلاؤڈ سیڈنگ سے بارش پیدا نہیں کی جاتی، بلکہ بارش تو پہلے سے ہوا میں موجود ہوتی ہے اور کلاؤڈ سیڈنگ اسے صرف برساتی ہے۔ اسی لیے کلاؤڈ سیڈنگ کو اس فلڈ اور اس طوفان کے بارے میں ذمہ دار ٹھہرانا کسی بھی صورت ٹھیک نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ طوفان اور یہ شدت والی بارشیں خاص طور پر موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکتی ہیں، اور آنے والے دنوں میں اگر اس موسمیاتی تبدیلی پر قابو نہ پایا گیا تو دنیا بہت زیادہ تباہی برداشت کرے گی۔ دبئی کا ریسنٹ فلڈ ظاہر کرتا ہے کہ شہری انجینئرنگ کلائمیٹ چینج کے تجربے کو ریجیکٹ کر چکی ہے۔ فی الحال تو موجودہ فلڈ کو فیس کر کے دبئی میں 5-6 دنوں میں یہ سارا پانی نکال لیا گیا، لیکن یہ کوئی آخری بارش نہیں تھی۔ ایسی کئی بارشیں اور بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ کلائمیٹ چینج کا خطرہ ہر وقت سر پر منڈلا رہا ہے۔